Some people use and abuse this statement to promote, inaction, to promote apathy, to promote laziness. Like, the actual thing is, life is a test. Allah subhanahu wa ta'ala will test you. लाइफ की जो वेवलेंथ है ना वैसे जाती रहती है. हमने क्यों तुम्हें पैदा किया ताकि हम तुम्हें टेस्ट करें. सूरह मुल्क में भी आता है ना कि रद्दी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम, ये ना अंडरलाइन करें, लियब्लुवकुम, ताकि हम तुम्हें टेस्ट करें. सो दिस द होल पर्पस ऑफ दिस लाइफ इज टेस्ट. हम हमसे गुजरेंगे. नाउ द टेस्ट कैन बी स्वीट एंड सावर, क्योंकि हम यूजुअली ऐसे समझते हैं कि हमारी लाइफ में जब भी कुछ बुरा होता है तो वो टेस्ट होता है, और जब भी कुछ अच्छा होता है तो वो अल्लाह की मेहरबानी होती है. ठीक है, हालांकि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि गुड भी टेस्ट है जिससे अल्लाह ताला तुम्हें टेस्ट करते हैं, और बैड भी टेस्ट है. मुश्किलात में फार्मूला जो है ना वो टैकल करने का मुश्किलात से, वो इस्लाम नहीं दिया. ठीक है, इस्लाम नहीं बताया कि आपने परेशानियों मुसीबतों में कैसा बिहेव करना है. क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसीबतें परेशानियां नहीं आई? क्या मुश्किल हालात से नहीं गुजरे? क्या ज़करिया अलैहिस्सलाम को अय्यूब अलैहिस्सलाम की मुश्किलें परेशानियां, और लाइफ में बहुत सारे अंबिया का कत्ल कर दिए गए टोटली. इट इज़ टेस्ट एंड ट्रायल्स इन लाइफ में जो मुसीबतें आती हैं. इवन आज भी मुझे कॉल रिसीव हुई, एक सिस्टर की थी, सी वाज सुसाइडल. एंड क्यों? क्योंकि एक बेट्रेयल का केस था मेनली. ठीक है, और मैरिड बट डाइवोर्स्ड. अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करे, और तमाम हमारी बहनें जिनकी लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं, बल्कि हर मुसलमान की लाइफ में जो इश्यूज चल रहे हैं उनके लिए आसानी फरमाए. तो क्योंकि बेट्रेयल केस था तो शी कुडंट एब्जॉर्ब दैट शॉक, तो ट्रॉमा से गुजर रही थी. एंड शी वाज सेइंग कि मेरे एक ही सोल्यूशन है मेरे पास, जो कि मैं सुसाइड कमिट कर लूँ, लेकिन मुझे पता है सिंस इस्लाम कि माय इटर्नल लाइफ विल बी डूम्ड एज वेल. खैर उसका एक अलग डिटेल्स है, लेकिन सुभान अल्लाह आई एम सीइंग के बहुत सारे लोगों के इश्यूज हैं, बहुत सारे लोग टफ सिचुएशन से गुजर रहे हैं. स्पेशली लेकिन जब इंसान दीन से दूर होता है ना तो फिर बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं, सास बहू के झगड़े, घर वालों के मसले. तो इस पे आई वुड से कि मसाइल तो जनरली होते भी हैं. इफ वी सी द टॉपिक जो हमारी आज की पॉडकास्ट का है, इट इज़ मुश्किल ज़िंदगी. ज़िंदगी को हम लोग क्या समझते हैं? ज़िंदगी को हम आसान समझते हैं या मुश्किल समझते हैं? दिस है ना, लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस. सो दिस इज़ ट्रू. मतलब डोंट एक्सपेक्ट कि लाइफ विल ऑलवेज बी 100% स्मूथ. चाहे आप किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक है आपका, जितनी मर्जी आपकी वेल्थ है, चिल्ड्रन है, रेस, कल्चर, ये इट डजंट मैटर. आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, लाइफ विल ऑलवेज बी hard at times, or you will always go through ups and downs. कहते हैं life is a test. Life is a Some test. people use and abuse this statement to promote inaction, to promote apathy, to promote laziness. लेकिन the actual thing is, life is a test. Allah subhanahu wa ta'ala will test you. लाइफ की जो वेवलेंथ है ना वैसे जाती रहती है. And this is regardless of your religion. Even if we don't talk about Islam, आप जिस भी religion से भी हैं, even you will always have this bumpy ride. और ये इसको कुछ लोग ना वेल्थ से भी एसोसिएट करते हैं कि वेल्थ आ जाएगी ना तो हमारे सारे मसले खत्म हो जाएंगे. तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता. वेल्थ के साथ अपने चैलेंजेस हैं. एग्जैक्टली. और वो जो अपने अप एंड डाउन के ना, तो इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब भी बताया था ना कि आसान दौर आता है फिर मुश्किल दौर आता है. तो ये हमें पता ही है. मेन चीज़ है कि हाउ डू वी डील विद इट, और अल्लाह ताला किस किस्म के टेस्ट. हम ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि आजकल के दौर में व्हाट आर द मेन चैलेंजेस हम एज अ सोसाइटी कलेक्टिवली हम क्या फेस कर रहे हैं. और जैसे आपने केस इंडिविजुअल केसेस ऐसे बताए, मतलब कुछ ऐसे वाकई आते हैं. आई एक्चुअली स्पोक टू अ पर्सन जिसकी वाइफ ने सुसाइड कमिट कर ली थी. एंड शी वाज एक्चुअली ड्रग्स और इन चीज़ों में इन्वॉल्व थी, एडिक्शन, और वो कहते हैं उसको शी हैड दीस सुसाइडल थॉट्स. अनफॉर्चुनेटली हमारा बहुत ज़्यादा नहीं है. और दैट गाय एक्चुअली वाज, आप कह लें डिप्रेशन के फेज में था फॉर वेरी लॉन्ग टाइम. मतलब वो अपने कमरे से नहीं बड़ा अरसा तक निकला, चीज़ नहीं. एंड देन वी ऑब्वियसली स्पोक एंड ऐसी चीज़ें बेहतर हुई. बट इस तरह की चीज़ें सुन के ना आपको अपने प्रॉब्लम्स जो है ना, उनकी लाइफ बड़ी, जो कि छोटे छोटे प्रॉब्लम है कि यार फलाने बंदे ने मेरी बात नहीं मानी, या फलाने यार चीज़ ने मुझे ऐसे बोल दिया, ये छोटे छोटे, ये आपको ना लाइक वर्थलेस लगना शुरू हो जाता है. हाँ, तो एक चीज़ तो यानी कि डिसाइडेड है कि लाइफ में हर किसी के टेस्ट जो हैं वो आएंगे ही आएंगे, चाहे जो मर्जी कर ले. Every medicine cannot have a cure. हाँ. Every reunion is followed by a separation. Exactly. Every richness is followed by poverty. तो ये लाजमी होगा. और अल्लाह खुद भी कहते हैं कि हल अता अल इंसानी हीनुम मिन अद-दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुतफ़तिन अमशाजिन नबतलीही फजअलनाहु समीअन बसीरा. हमने क्यों तुम्हें पैदा किया ताकि हम तुम्हें टेस्ट करें. सूरह मुल्क में भी आता है ना कि रद्दी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम,
یہ نا انڈرلائن کریں لیبلواکم تاکہ ہم اس میں ٹیسٹ کریں. سو دس the whole purpose of this life is ٹیسٹ ہم سے گزریں گے. Now the test can be sweet and sour. یس ایک اور صورت میں مجھے سورہ یاد نہیں آ رہی اس کی آیت کا کچھ حصہ سے کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. ایگزیکٹلی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وی ول ٹیسٹ یو. یہ بڑی امیزنگ بات ہے ود بوتھ بیڈ اینڈ گڈ. اللہ کیونکہ ہم یوزلی ایسے سمجھتے ہیں کہ ہماری لائف میں جب بھی کچھ برا ہوتا ہے تو وہ ٹیسٹ ہوتا ہے اور جب بھی کچھ اچھا ہوتا ہے تو وہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ گڈ بھی ٹیسٹ ہے جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں ٹیسٹ کرتے ہیں اور بیڈ بھی ٹیسٹ ہے. when you think you're not being tested you are still being tested. Yeah. یہ جو آیت کا مطلب ہے نا وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ, ہم تمہیں خیر بھی نوازیں گے. یعنی وہ تمہاری ٹیسٹ ہے. کچھ لوگوں سے لے کے اللہ آزماتا ہے, کچھ کو دے کے آزماتا ہے. یعنی دو ٹیسٹ کے اگر ٹائپس ہم ہیں نا وہ یہ کہ سویٹ اینڈ ساور. ساور میں اللہ تعالیٰ آپ سے پیشنس ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور سویٹ میں گریٹیٹیوڈ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. یس بیوٹیفل. یعنی اگر آپ کے پاس بہت ویلتھ ہے, بہت آپ کے پاس پیسہ ہے, تو اللہ تعالیٰ اسٹل ٹیسٹنگ یو کہ آپ کتنا زیادہ دینے والے ہیں لوگوں کو. ٹھیک ہے, یا آپ کے دل میں کوئی ڈیزیز تو نہیں کبر کی آ گئی اس سے, اور دیر کین بی ملٹیپل آف. اور میں آپ کو اچھی بات بتاؤں وہ یہ کہ انسان اکثر دیے جانے والے ٹیسٹ میں فیل ہوتا ہے. شیخ مطلب ایک ہے نا کہ آپ مشکل حالات میں تو ہر کوئی اللہ کرتا ہے. جب انسان اللہ نوازتا ہے نا کہ خلق الانسان ہلوعا اذا مس الشر جزوعا واذا مس الخير منوعا, کہ جب انسان کو خیر ملتی ہے یعنی وہ بپھرا ہوا بن جاتا ہے, وہ بالکل باغی بن جاتا ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ. لیکن مجھے افسوس کچھ ان لوگوں پہ ہوتا ہے, بڑا واقعی دلی افسوس ہوتا ہے کہ جو لوگ پہلے سے ہی نا پور فیملی سے بلانگ کرتے ہیں, یعنی کہ لوور مڈل کلاس کے ہیں, بڑا مشکل سے ان کا گزارا ہوتا ہے, اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کرتے, اللہ کے دین سے دور ہوتے ہیں. تو مجھے بڑا فیل ہوتا ہے کہ یار اس دنیا میں بھی دے آر سینگ دس سختیاں وغیرہ, اور اللہ کے دین سے دور بھی ہیں, ہر طرح کے کرائمز میں بھی ملوث ہیں, اور آخرت میں بھی ان کا پھر حساب اپیرنٹلی شاید مشکل ہی ہوگا. تو یہ بھی ایک بڑی عجیب سچویشن ہے. آپ نے بھی سولوشن خود ہی دے دی نا ٹیسٹ کی, کہ دو اسٹیٹس ہیں نا مومن کی, یا وہ شکر کی حالت میں یا صبر کی حالت میں. مشکل آ رہی ہے آسانی کی, اور یہی دو اسٹیٹس ہوں گی آپ کے اوپر. مطلب یا آپ کے پاس کوئی ٹف ٹائم آ رہا ہے یا آپ کے ساتھ نہیں چل لائف, انہی دو چیزوں کے اسٹیٹ کے اندر آپ بیلنس کریں ہر وقت. اینڈ دیٹس دی ٹرک. یہ سیکھنا جو ہے نا, کیونکہ ہمارا مین ٹاپک ہے مشکل, کہ مشکلات کو کیسے ہینڈل کیا جائے, ٹیکل کیسے کرنا چاہیے. تو اس میں اوبیسلی ہمارا تھوڑا سا بیلنس ٹورڈز پیشنس زیادہ کرے گا. اینڈ having just recently gone through this little test آپ کہہ لیں والد صاحب کی فوتگی کا, تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ جو مشکل کبھی کبھار ایسی اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں نا, یہ تو ایسی سچویشن تھی کہ جس میں آپ کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے. ان اے وے اگر آپ تھوڑا سا بھی سوچیں کہ اپارٹ فرام صبر کرنے کے بعد آپ کے پاس آپشن کچھ خاص ہے ہی نہیں. واٹ کین یو ڈو؟ آپ جو چلا گیا اس کو نہ واپس بلایا جا سکتا ہے. جو آپ نے ان کے ساتھ جیسا ریلیشن, جو آپ یہ بھی آپ ریگریٹ کر سکتے ہو, لیکن ریگریٹ کا فائدہ کوئی نہیں کہ یار میں یہ کر لیتا یا یہ ہو جاتا, اس موقع پہ ایسے کر لیا ہوتا, تھوڑا سا میں جلدی پتہ لگ گیا ہوتا, کچھ بھی نہیں سکتے. جو ہونا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ہو دیا. ناؤ اب ہمارا ریئیکشن چیک ہو رہا ہے. ہاؤ ڈو یو ریئیکٹ ایز انڈیویجولز, ایز اے فیملی, اور باقی فیملی ممبرس آپ کے ارد لوگ ڈفرینٹ طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں. ہاؤ ڈو یو ریئیکٹ ٹو دیٹ, اس کے مطابق آپ کا کیا ریئیکشن ہے. تو باہر میں جب میں سوچتا ہوں نا تو سمجھ لگتی ہے کہ صبر کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اینڈ یو اسٹل ہیو ٹو بی گریٹفل اللہ تعالیٰ کے لیے کہ یار جو کچھ ہوا نا, اس میں جو چیز خیر کی چیزیں ہوئیں, جس طرح ابو کی ایک اچھی زندگی گزری, the way he passed away رمضان میں بھی, اس پہ آپ نے شکر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ایسی موت آپ نے دی جو کہ بڑے بڑے نصیب والوں کو بھی نہیں شاید ہوتی. تو یہ اگین یہ جو دو چیزیں یہ پریڈومنٹلی آپ کی لائف میں نا, اگر آپ کانشیسلی ان کے بارے میں سوچیں نا, یو ہیو ٹو اسٹے انہی کے بیچ میں کہیں نہ کہیں. جب آپ ان دونوں کو چھوڑیں نا, that's when you're getting depression یا problems, اور آپ کی بڑھتی جا رہی ہوتی ہے. مشکلات میں فارمولہ جو ہے نا وہ ٹیکل کرنے کا مشکلات سے, وہ اسلام نہیں دیا. ٹھیک ہے, اسلام نے بتایا کہ آپ نے پریشانیوں مصیبتوں میں کیسا بیہیو کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا حدیث میں کہ عجب لامر مومن, کہ ایک مومن کا جو معاملہ ہے نا بڑا عجیب ہے. آپ نے جیسے بتایا نا کہ لائف میں دو ہی سچویشنز ہوتی ہیں, یا تو گڈ ہوتی ہے یا بیڈ ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی دو سچویشنز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ مومن کا معاملہ جو ہے نا بڑا زبردست ہوتا ہے, بڑا امیزنگ, کہ جب اس پہ کوئی خوشی پہنچتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. اور لئن شکرتم لأزیدنکم, جب وہ شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مزید نوازنے کا وعدہ کرتا ہے. اور اسی شخص پہ جب کوئی برا وقت پہنچتا ہے تو یہ اس کے ہی نوز کہ ہز اونلی وے آؤٹ از پیشنس.
تو وہ پیشنس دکھاتا ہے, پیشنس اس پہ صبر بھی کرتا ہے اور اپنی عبادات بھی کنسسٹنٹ رکھتا ہے, اللہ کا شکر بھی کرتا رہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے بدلے میں اس کی سچویشن بھی نکال اس کو کافی ہو جاتا ہے. یعنی قرآن میں الیس اللہ بکاف عبدہ, کہ اللہ اپنے سلیو کے لیے کافی نہیں ہے. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین, کہ تم تقوی اختیار کرو, جان لو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. اچھا لیکن the point is کہ were prophets not killed؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مصیبتیں پریشانیاں نہیں آئیں؟ کیا مشکل حالات سے نہیں گزرے؟ کیا زکریا علیہ السلام کو ایوب علیہ السلام کی مشکلیں پریشانیاں, اور لائف میں بہت سارے انبیاء کا قتل کر دیا گیا ٹوٹلی, ٹھیک ہے, ایک ہے نا کہ اینڈنگز آپ کو اللہ نے بچا لی. سو یہ جو بات ہے نا کہ واتقوا اللہ وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. This is more of inner dimension rather than outer dimension. یعنی inner side سے اللہ کا یہ دل کا معاملہ زیادہ ہے, یہ outer appearance کا معاملہ اتنا زیادہ نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اللہ کے متقی بندے ہوتے ہیں, الیس اللہ بکاف عبدہ, جو سلیوز ہوتے ہیں, ان کو اتنی سکون, تسلی, راحت میں رکھتا ہے کہ انٹرنلی دے آر ہیپی.